اللہ 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 نحمده ونصلی علی رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا بابرکت مہینہ رمضان المبارک گزر رہا ہے اور بڑے قیمتی دن گزر چکے ہیں، چند ایام باقی ہیں۔ کچھ دنوں تک انشاءاللہ العزیز آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ آخری عشرے کا جو سب سے زیادہ اہم امپورٹنٹ اور مشہور کام ہے وہ ہے اعتکاف۔ جی ہاں، اعتکاف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مسجد کے اندر 10 دن کا اعتکاف کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ناظرین، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، یعنی جب سے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے کبھی بھی اعتکاف کو ترک نہیں فرمایا۔ احادیث میں یوں آتا ہے کہ 1 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اس سے میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مواظبت کے ساتھ، اتنی ہمیشگی کے ساتھ اس عمل کو، اس کام کو کیا ہے۔ اس کی کتنی قدر و منزلت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہمت اور کوشش عطا فرمائے کہ وہ اعتکاف کی سنت کو ادا کر سکے۔ ناظرین، یہ آخری عشرے میں جو 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف نفلی ہوتا ہے، جیسے عام طور پہ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ایک نیت کی جاتی ہے، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، یعنی اے اللہ جب تک میں اس مسجد میں ٹھہرا رہوں گا، میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا رہوں گا۔ تو وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اعتکاف کے فضائل کے حوالے سے ہی بات کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیوز میں، اگلے لیکچرز میں میں اعتکاف کے مسائل کو بھی ڈسکس کروں گا۔ ناظرین، اللہ تعالی مساجد کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے المساجد مجالس الانبیاء، یعنی مسجدیں انبیاء علیہم الصلاۃ کی بیٹھنے کی جگہ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، یعنی شہروں کے اندر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصے والی جو جگہ ہیں وہ شہروں کے بازار لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ترین جو جگہ ہیں، فرمایا کہ وہ شہروں کی مساجد ہیں۔ اس لیے مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یعنی اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں اللہ ہی کو پکارا جائے، اللہ کے وہاں سوا کسی کو بھی نہ پکارا جائے۔ مسجد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، یعنی کہ مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں۔ سامعین محترم، اعتکاف کی فضیلت آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعتکاف روزوں کی طرح صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جیسے پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے عطا کیے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو اعتکاف بھی عطا کیا۔ جیسے سورہ بقرہ کی اس آیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کر لیا، تو بیت اللہ کو بنانے کے بعد قرآن پاک کے الفاظ ہیں اے میرے نبی، اس بیت اللہ کو پاک کیجئے، اس کی صفائی کیجئے، اس کو طاہر مطہر کیجئے۔ کن کے لیے؟ معتکفین کے لیے، یعنی جو اللہ کے گھر میں اعتکاف کریں گے ان کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ اللہ کے گھر کو اللہ کے 2 نبی، بڑے بڑے انبیاء معتکفین کے لیے مسجد کو صاف کر رہے ہیں۔
معتکفین کے لیے مسجد کو بناؤ سنگار کر رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اس کی ظاہری خوبصورتی کی طرف آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اب اعتکاف شروع ہونے والا ہے، اپنی مساجد کی اچھی طرح سے ہم صفائی کریں، اسی نیت کے ساتھ ہم کریں کہ یہاں پہ لوگ آ کر بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، اعتکاف کریں گے، تو ہم انبیاء کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ دوستو، اللہ کے گھر کو صاف کرنا یہ صرف مؤذن کا کام تو نہیں ہے، یا صرف خادم کا کام تو نہیں ہے، وہ تو بیچارہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ ہمیں بھی کبھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی سعادت سمجھتے ہوئے کبھی مسجد میں جھاڑو لگا دیا کرے، کبھی مسجد کی کوئی چیز صاف کر دیا کرے، کبھی کوئی مسجد میں کچرا پڑا ہو، کوئی تنکا پڑا ہو، اس کو اٹھا کے باہر کچرے میں پھینک دیا کرے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور وہ جو خادم ہے وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوگا۔ اس کو یہ لگے گا کہ لوگ میرے ساتھ مسجد کو صاف کرنے میں، اللہ کے گھر کو صاف کرنے میں میرے ہم اثر ہیں، میرے شریک ہیں۔ لیکن عام طور پہ ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، تھوڑا سا کہیں پہ ڈسٹ وغیرہ، کوئی مٹی وغیرہ نظر آئے تو سب سے پہلے نگاہیں اٹھتی ہیں بیچارے مؤذن کی طرف، سب سے پہلے نگاہیں اٹھتی ہیں خدام کی طرف۔ تو بھئی ہمیں یہ چاہیے کہ وہ تو بیچارہ لگا ہوا ہے اور اس کا تو کام ہے، لیکن ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے کبھی اللہ کے گھر کو صاف کر دیا کرے۔ دیکھیں نا، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا وَطَهِّرَا، کہ اے میرے دونوں نبی، آپ میرے بیت اللہ کو پاک کیجئے، صاف کیجئے، کیوں؟ یہاں پر معتکفین آئیں گے۔ تو بھئی جتنے بھی اعتکاف کرنے والے حضرات ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ مساجد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اور اعتکاف کے بہت سارے مقاصد، ان میں سے ایک بڑا مقصد جو ہے وہ شب قدر کو پانا ہے۔ شب قدر وہ ہے جو 1000 مہینوں کے برابر ایک رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس کی عبادت کا اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کرم کیا امت کے اوپر کہ بتا دیا، اے میری امت، یہ رات طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہو سکتی ہے، یا 21 کو ہو سکتی ہے، یا 23 کو ہو سکتی ہے، یا 25 کو ہو سکتی ہے، یا 27 کو ہو سکتی ہے، یا 29 کو ہو سکتی ہے۔ سامعین محترم، یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ 27 کو شب قدر سمجھ لینا یہ ٹرینڈ ہے، یہ رسم و رواج ہے۔ جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے امت کو نہیں بتایا، تو پھر ہمیں خاص محفلوں کو سجانا، خاص عبادت کا ماحول بنانا اور صرف 27 کو بنانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بددیانتی ہے، اور ہماری طرف سے ایک بہت بڑا ایک جرت ہے۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم ہر طاق رات کو عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور ہر طاق رات میں ہماری نیت یہ ہو سکتا ہے کہ شب قدر یہی والی ہو، کیونکہ علماء نے لکھا ہے شب قدر یہ گھومتی رہتی ہے، کسی ایک رات میں خاص متعین نہیں ہے۔ جب ہمارے پیارے آقا نے ہمیں نہیں بتایا تو ہمیں پتہ چل ہی نہیں سکتا، لہٰذا آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ علماء کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں خوب عبادت کرو، کہ معلوم نہیں ہے کہ کس رات میں شب قدر ہو۔ اس لیے میری تمام معتکفین بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، عبادت کی طرف توجہ دیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اور دنیاوی باتوں سے، لغویات سے اور فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اللہ کے گھر میں 10 دن بیٹھ کر بھی اگر اللہ نہ ملا تو باہر کی زندگی میں اللہ کہاں سے دل میں آئیں گے؟ تو اس لیے جب در پہ آ کے پڑ گئے تو سمجھ لیں کہ بس یہاں سے اللہ کو راضی کر کے ہی اٹھنا ہے، اور اپنے آپ کو قبول کروا کے ہی میں نے اس در کو چھوڑنا ہے۔ وہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ بڑے خوبصورت شعر ہیں، وہ رات کی تنہائیوں میں تہجد کے ٹائم جب اٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی،
اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک تجھی سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، جی رہا ہوں موت کی امید میں، مر ہی جاؤں گا جو صحت ہو گئی، وہ عبادت جس پہ تھے زاہد تا نظن، پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی۔ یعنی رات کی تنہائیوں میں کہنا کہ اے اللہ اب تو خلوت ہو گئی ہے، اب تو میرے دل میں آ جا، اے اللہ تیرے سے محبت ہو گئی ہے، پوری دنیا سے مجھے نفرت ہو گئی ہے، اے اللہ میں بیمار ہوں، میں تو ٹھیک ہو جاؤں گا لیکن پھر بھی موت تو برحق ہے، موت کی آس میں تو میں جی رہا ہوں، موت ہوگی تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، عزیز ساتھیو، وقت کو قیمتی بنانا ہے، اعتکاف کی فضیلتوں کو حاصل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیوز کے اندر میں اعتکاف کے مسائل کو ڈسکس کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو الحمدللہ یہ مسائل کا چینلز ہے، آپ جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، کزنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں تاکہ جتنے بھی بھائی ہیں اعتکاف بیٹھنے سے پہلے وہ ان فضیلتوں کو سن سکیں اور مسجد میں بیٹھ کے اپنے وقت کو قیمتی بنا سکیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔